اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث الانکار التوبیخی فتقتضی ان ما بعدها واقع وان فاعلہ معلوم۔ جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حمزہ کبھی کبھی استفہام حقیقی سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ 8 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے تھا تسویہ، دوسرا انکار ابطالی، اور آج تیسرا آپ کی خدمت میں ہے وہ کیا ہے؟ انکار توبیخی۔ کبھی کبھی حمزہ جو ہے وہ انکار توبیخی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال، انکار توبیخی کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ جو آپ کہتے ہیں انکار توبیخی کے لیے آتا ہے، انکار توبیخی سے کیا مراد ہے؟ توجہ، وہ یہ ہے کہ حمزے کے بعد والا واقع ہے، یہاں توبیخی میں حمزے کے بعد والا واقع ہوا ہے، نمبر 2، اور اس کو انجام دینے والا جو ہے معلوم ہے، یعنی قابل مذمت ہے، قابل ملامت ہے، معلوم ہے، ملامت ہے اس کو انجام دینے والا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ انکار توبیخی کس کو کہتے ہیں؟ انکار توبیخی اس کو کہتے ہیں۔ حمزہ جو انکار توبیخی کے لیے آتا ہے، یعنی حمزہ کے بعد والا واقع ہے اور اس کو انجام دینے والا قابل ملامت ہے، قابل توبیخ ہے، قابل سرزنش ہے، یہ ہوتا ہے انکار توبیخی۔ بھائی دوبارہ، انکار توبیخی کس کو کہتے ہیں؟ انکار توبیخی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد والا، یعنی ایسا حمزہ جس کے بعد والا واقع ہوا ہے اور اس کو انجام دینے والا قابل مذمت ہے۔ جیسے یہ جناب اللہ تعالیٰ کا قول ہے افکن آلہتن دون اللہ تریدون، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزہ جو ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، ٹھیک ہے؟ یہ جو حمزہ ہے یہ جناب انکار توبیخی کے لیے ہے۔ افکن آلہتن، ٹھیک ہے؟ آیا بطور جھوٹ اللہ کے علاوہ تم آلیہ جو ہے، ٹھیک ہے، ان کو چاہتے ہو۔ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے علاوہ تم خداؤں کو چاہتے ہو؟ افکن بطور دروغ، جھوٹ، بہتان، ٹھیک ہے؟ یہاں تھوڑا توجہ کر لیں، افکن کیا ہے؟ افکن جو آ رہا ہے، افکن عرض کروں گا، بلکہ بہتر ہے کہ جب عبارت پڑھوں نا تو اس وقت میں یہ بات عرض کر لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک ہو گیا جان انکار توبیخی۔ دوسرا جو چوتھا بنتا ہے جا کر آج کی بحث کا دوسرا ہے، چوتھا جو حمزہ ہے جو استفہام حقیقی سے خارج ہو کر دوسرے 8 معنوں میں آ رہا ہے، ان میں کیا ہے؟ التقریر۔ حمزہ جو ہے تقریر کے لیے آتا ہے، حمزہ تقریر کے لیے آتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کو اقرار پر ابھارنا اور اعتراف پر ابھارنا، ایک ایسے امر کے اقرار اور اعتراف پر اس کو ابھارنا کہ جو مخاطب کے پاس وہ امر کیا ہے؟ ثابت ہے، یا اس کی نفی ثابت ہے یا اس کا ثبوت ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تقریر کا معنی کیا ہے؟ مخاطب کو جو ہے نا اقرار اور اعتراف پر کیا کرنا؟ ابھارنا، ایک ایسے امر کے اعتراف پر جو اس کی نظر میں ثابت شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اچھا، واجب ہے اس حمزہ تقریر کے بعد اس چیز کو لایا جائے جس کا مخاطب سے اقرار لیا گیا ہے،
واجب ہے اس حمزہ تقریر کے بعد ایسی چیز لائیں فوراً جس کا مخاطب سے اقرار لیا گیا ہے. اگر اقرار فعل کا ہے فوراً فعل آنا چاہیے. اگر اقرار کرنے والے فاعل کا ہے تو اس حمزہ تقریر کے بعد فوراً فاعل آنا چاہیے. اگر اقرار مفعول کا لیا ہے تو فوراً اس حمزے کے بعد مفعول آنا چاہیے. جس طرح کے استفہام میں یہی ہے کہ استفہام میں جس چیز کا سوال کیا گیا ہے اس کو استفہام کے بعد فوراً آنا چاہیے. یعنی جس طرح استفہام میں یہ قاعدہ جاری ہے کہ وہ چیز جس کا استفہام ہے وہ استفہام کے فوراً بعد واقع ہو. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ کیا کہا ہے آج جناب؟ آج ہم نے انکار توبیخی کو پڑھا ہے اور جو تقریر کے لیے حمزہ تھا اس کے بارے میں بات کی ہے. ایک حمزہ جو ہے وہ انکار توبیخی کے لیے آتا ہے. تو سوال ہوا تھا کہ انکار توبیخی کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا کہ انکار توبیخی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد والا واقع ہوا ہے. انکار توبیخی والا حمزہ ایسا حمزہ ہے کہ کہیں کہ اس کے بعد والا واقع ہے اور اس کو کرنے والا قابل مذمت ہے. یہ ہے انکار توبیخی. ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دی ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون. ٹھیک ہے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ خداؤں کو چاہتے ہو؟ اللہ کے علاوہ افکن بطور جھوٹ اللہ کے علاوہ تم چاہتے ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا تم اللہ کے علاوہ خداؤں کو چاہتے ہو بطور جھوٹ؟ تو وہ لوگ جو ہیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے عبادت اللہ کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس کا مطلب ہے وہ کام واقع ہوا تھا. حضرت ابراہیم کی قوم اللہ کے علاوہ عبادت کرتی تھی. فاعل وہ جو کام کرنے والے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ فعل واقع ہوا اور جو کر رہے تھے وہ قابل مذمت بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تقریر میں کیا کہا ہے؟ تقریر میں عرض کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا مخاطب کو اقرار پر ابھارنا اور ایک ایسے امر کے اعتراف پر ابھارنا کہ جو چیز مخاطب کی نظر میں ثابت شدہ ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا ثابت شدہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مخاطب کے منہ سے نکلوائیں. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہ ہے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نصارہ ٹھیک ہے تثلیث کے قائل تھے، کیا آپ نے ان کو یہ بات کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ہے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. حضرت عیسیٰ کی نظر میں بات ثابت شدہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، میں نے نہیں کہا. بادب سے کہتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ انک علام الغیوب. اور اس کے بعد حمزہ تقریر کے لیے عرض کیا ہے کہ واجب ہے کہ اس حمزہ تقریر کے بعد فوراً وہ چیز آنی چاہیے جس کا مخاطب سے اقرار لیا ہے، فوراً اس کے بعد آنی چاہیے. اگر اقرار بالفعل ہے تو حمزہ کے فوراً بعد آئے، اگر اقرار بالفاعل ہے تو حمزہ کے بعد آئے، اگر اقرار بالمفعول ہے تو وہ فوراً حمزہ کے بعد آئے. جس طرح کے استفہام میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا استفہام ہے وہ فوراً حمزہ کے بعد آنی چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ جو آیا مجید ہے قالوا انت فعلت هذا،
بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، اس کے بارے میں سوال ہے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ کون سا ہے؟ اس میں دو احتمال عزیزوں دیے گئے ہیں. ایک احتمال یہ کہ یہ استفہام حقیقی کا ہے، اور دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ یہاں حمزہ تقریر کے لیے ہے. دونوں احتمال اس میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ پہلے یہ پڑھ لیں انکار توبیخی اور اس کے بعد یہ حمزہ تقریر والا، پھر آگے بڑھتے ہیں. توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. الثالث الانکار التوبیخی، انکار توبیخی. فتقتضی ان ما بعدها واقع وان فاعلہ معلوم. فتقتضی، یہ حمزہ انکار توبیخی والا تقاضا کرتا ہے کہ ان ما بعدها، اس حمزے کے بعد واقع ہوا ہے کام، وان فاعلہ معلوم، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ معلوم ہے، قابل مذمت ہے. نحو قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے. توجہ کرو. افکن آلہۃ دون اللہ تریدون. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، ٹھیک ہے، کہ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون. ٹھیک ہے، افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا خدا کے علاوہ آلہۃ، آلہہ کو تم چاہتے ہو، افکن بہتان ہو، دروغ. ٹھیک ہے، یہاں اس کو تھوڑا ایک اور والے سے بات کر لیں. افکن کیا ہے؟ افکن مفعول لا ہے، مقدم ہے. تریدون کا مفعول لا ہے. افکن تریدون کا مفعول لا ہے. آگا جان. آلہہ کیا ہے؟ مفعول مقدم ہے. تریدون کا دون اللہ صفت ہے اس آلہہ کی. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم خدا کے علاوہ آلہہ چاہتی ہو، افکن بطور تہمت و دروغ. وقول ابی طالب، اور قول ابی طالب جو ہے، اتبغون قتلا للنبی محمد خصصتم علی شوم بطول اسام. توجہ کرو. قول ابی طالب میں اتبغون قتلا للنبی محمد، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرتے ہو. اتبغون قتلا للنبی محمد، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرتے ہو. خصصتم علی شؤون بطول الاسام. ٹھیک ہے، شوم کہتے ہیں بدبختی کو، بطول الاسام زیادہ گناہوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، یعنی زیادہ گناہوں کی وجہ سے بدبختی کے ساتھ تم خاص ہو گئے ہو. خصصتم علی شؤون بطول الاسام، زیادہ گناہوں کی وجہ سے خصصتم علی الشؤون، بدبختی کے ساتھ تم کیا ہے؟ خاص ہو گئے ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتبغون قتلا للنبی محمد خصصتم علی شؤون بطول الاسام. تبغون مادہ باغی سے ہے، جس کا معنی ہے میل، طلب، چاہنا. تبغون باغی بمعنی میل، طلب. قتلا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہے. محمد جو ہے یہ عطف بیان ہے نبی کے لیے. شوم جو ہے اس کو کہتے ہیں بدبختی. شوم کا معنی آگا جان بدبختی. اسام کیا ہے؟
गुनाह आसाम जो है ना, गुनाह बेतूल लसाम यानी ज्यादा गुनाह, ठीक है। अत्तबगूना कत्लन लिन्नबी मुहम्मदिन खुस्सिस्तुम अला शून बुतूल लसाम, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा रखते हो? खुस्सिस्तुम अला शून, तुम बदबख्ती के साथ खास हो गए हो, बुतूल असाम, ज्यादा गुनाहों की वजह से। तमाम हुआ जी। अर्राबियो अत्तकरीरो, चौथा जो हमजा की किस्म है वो किसके लिए आ रहा है? तकरीर के लिए आ रहा है। व माना हो हम लोग कल मुखातब अलल इकरार वल एतराफे बे अमरन कद इस्तकर्रा इंदहु सुबूतहु और नफीहु। राबे चौथा जो है वो तकरीर है। व माना हो, और इसका माना क्या है? हम लोग कल मुखातब, आपका मुखातब को उभारना, अलल इकरार वल एतराफ बे अमरिन, एक अमर के इकरार और एतराफ पर उभारना, कद इस्तकर्रा इंदहु सुबूतहु और नफीहु, कद इस्तकर्रा इंदहु, इंदल मुखातब, मुखातब के पास सुबूत हो, वो आमर का साबित होना मुस्तकिर है, और नफी हो या उसका नफी या उसका साबित होना साबित है ना। वो अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन, ठीक है। ये जनाब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन, ठीक है। उससे इकरार लेना चाहते हैं अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इकरार लेना चाह रहा है, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह साबित है कि ये नहीं, मैंने नहीं कहा, ये अमर साबित नहीं है। तो बकमाल अदब जवाब देते हैं, इन कुन्तु कुल्तुहु फकद अलिमतहु इन्नका अल्लामुल गुयूब, ठीक है। अच्छा, ये जो हमजा तकरीर है इसमें अगली बात की थी कि फौरन इसके बाद ऐसी चीज आनी चाहिए जिसका इकरार लिया गया है। वयजबु अन यलिया शय अल्लज़ी तुकर्रिरुहु बिही, वाजिब है समझा के बाद ऐसी चीज है अल्लज़ी तुकर्रिरुहु बिही, जिसका मुखातब से क्या किया गया है जान? इकरार लिया है, इकरार लिया गया है। तकूल फी तकरीर बिल फेल, तुम फेल की तकरीर में कहोगे अज़रबता ज़ैदन, ठीक है। अज़रबता ज़ैदन, किया आपने ज़ैद को मारा। व बिल फाइल, यानी तकूल फी तकरीर बिल फाइल, फाइल की तकरीर लेनी हो, काम करने वाले के लिए इकरार लेना हो, तो ये कहोगे अंत ज़रबता ज़ैदन, अंता अंता। व बिल मफूल तकूल फी तकरीर बिल मफूल, ठीक है, कि आप मफूल में इकरार में क्या कहेंगे? मफूल में इकरार लेना हो तो ज़ैदन ज़रबता कमा यजिबु ज़ालिका फिल मुस्तफ़ा में अन, जिस तरह के ये वाजिब है मुस्तफ़ा में अन, जिसके बारे में सवाल किया गया है उसको हमजा के फौरन बाद आना चाहिए। जिस तरह ज़ालिका, ये बात, कौन सी बात? कि जिस चीज का इकरार लिया वो हमजा के फौरन बाद आए, ये बात मुस्तफ़ा मन आन में भी है कि उसमें भी फौरन हमजे के बाद आनी चाहिए। जिस चीज के सवाल किया गया वो हमजे के बाद आनी चाहिए। वक़ौलुहु, और ये कौल कालू अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इसमें मुहतमलुन लिइरादतिल इस्तिफ़ामिल हकीकी, इस आया में एहतिमाल है कि इरादा करें इस्तिफ़ाम हकीकी का, कब? बेअन यकूनू लम यअलमू, जब उनको इल्म ना हो अन्नहु फ़ाइल, के हज़रत इब्राहीम फ़ाइल हैं। जब उनको इस बात का इल्म नहीं था तो इसका मतलब है, जब पूछ रहे थे अंत फ़अलता, इस्तिफ़ाम हकीकी है। और इसमें यह भी एहतिमाल है वल इरादत तकरीर बेअन यकूनू कद अलिमू, मुहतमल है इसमें ये भी कि तकरीर का इरादा करें
بأن یکونوا قد علموا، یعنی وہ جو ہے کیا تھے، جانتے تھے کہ یہ کام جو کیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. الخامس التحکم، پانچواں معنی جو ہے استہزاء، مسخرہ کرنا ہے، مذاق کرنا ہے. حمزہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ التحکم، استہزاء اور مسخرہ کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جناب علی کیا ہے بات، توجہ کرو. حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. تو وہ آگے کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے جناب. الصلاۃ کا تامرو کا ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ کیا آپ کی نماز آپ کو کہتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے؟ یہ آپ کی نماز کہتی ہے آپ کو کہ ہمیں یہ بات کرو؟ مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے. پانچواں معنی جو ہم نے دیکھا میرے عزیزوں وہ کیا ہے؟ التحکم، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، مسخرہ کرنا. ٹھیک ہے. نہ وہ جیسے الصلاۃ کا تامرو کا ان نترک ما یعبد آباؤنا، حضرت شعیب کو ان کی قوم کہتی تھی جب وہ ان کو دعوت دیتے تھے نا توحید کی، اور حضرت شعیب عرض کیا بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، تو وہ آگے مذاق میں کہتے تھے الصلاۃ کا تامرو کا، کیا آپ کی نماز تامرو کا آپ کو حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں عزیزو توجہ کرو دوبارہ. الصلاۃ کا تامرو کا، آیا آپ کی نماز تامرو کا آپ کو حکم دیتی ہے. ٹھیک ہے. ان نترک کا، کہ ہم ترک کر دیں، ما یعبد آباؤنا، جس کو ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. کیا یہ آپ کو آپ کی نماز کہتی ہے؟ ٹھیک، بطور مذاق کہتے تھے. اچھا، حمزے کا ایک چھٹا معنی ہے، وہ کس کے لیے آتا ہے؟ الامر. حمزہ امر کے لیے بھی آیا ہے. جیسے یہ دیکھو، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، اے اسلموا، ااسلمتم اے اسلموا. ٹھیک ہے. قل کہہ دو للذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور امیین کو کہو کیا؟ ااسلمتم. ٹھیک ہے. یعنی ااسلمتم، کیا اسلام لائے ہو؟ اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ معنی کیا ہے؟ اے اسلموا، یعنی اسلام لاؤ. امر کے معنی میں اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو، یعنی اے اسلموا، یعنی اسلام لاؤ. ٹھیک ہو گئی عزیز بات. جی جناب علی. اگلا جو ساتواں معنی ہے سمجھے کا وہ کیا؟ التعجب. التعجب، نحو الم تری الی ربک کیف مد الظل. ٹھیک ہے. یہاں حمزہ کس معنی کے لیے آ رہا ہے آغا جان؟ حمزہ جو ہے وہ تعجب کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ استفہام حقیقی جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہے اللہ سے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے نہیں. یہاں استفہام حقیقی تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. الم تری الی ربک کیف مد الظل. ٹھیک ہے. یہاں استفہام حقیقی تو اللہ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا تعجب کے لیے آ رہا ہے، اور تعجب اس بات پر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اتنی نشانیوں کے باوجود آیات الہی کا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ہے ایمان نہیں لا رہے ہیں. آیات الہیہ کے باوجود
لوگوں جو ہے نا ایمان نہیں لا رہے، اس بات پر تعجب ہے۔ التعجب تعجب کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک بات آتی ہے کہ تعجب تو پھر اللہ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ جواب دیا گیا یہاں کہ یہاں جو ہے نا لوگوں کے محاورے پر، یہ کلام جو ہے لوگوں کے محاورے پر جاری ہوا ہے، جیسا کہ جناب آغا سیوطی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ ساتواں معنی وجان التعجب نحو الم تری الی ربک کیف مد الظل، الم تری آیا، الم تری کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل کہ کیسے جو ہے سایہ کو پھیلایا، الم تری الی ربک کیف مد الظل کیا آپ نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا، کیف مد الظل کہ سائے کو کیسے پھیلایا۔ توجہ فرما رہے ہو نا، یہاں استفہام جو ہے اللہ پوچھے، یہ تو صحیح نہیں ہے نا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، استفہام صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تعجب کے لیے ہے۔ کس بات کا تعجب؟ کہ اللہ کی اتنی نشانیوں کے باوجود تعجب ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کی طرف ہے۔ اتنی نشانی ہے پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو پھر یہاں یہ بات ہوتی ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تعجب اللہ کے لیے تو تعجب بھی ممکن نہیں ہے، تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں جو لوگوں کا محاورہ ہے بات کرنے کا، ٹھیک ہے نا، محاورہ مردم، لوگوں کے محاورے کے مطابق یہ بات کی گئی ہے، اس طرح کا جواب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آٹھواں معنی وجان الاستبتاء، الاستبتاء ہے، استبتاء کا کیا معنی ہے؟ چیز کو آہستہ آہستہ شمار کرنا، الاستبتاء یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ شمار کرنا، ٹھیک ہے عزیزو۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنین کے لیے کہ ان کے دل یاد خدا سے خاشع ہو جائیں۔ الم یعن للذین، کیا وہ وقت نہیں آیا للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو بات ہے استبتاء والی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنین کے خشوع قلب کو آہستہ آہستہ شمار کر رہا ہے، اور گلہ اور شکوہ ہے کہ کیوں آہستہ آہستہ، یہ مطلب ہے ان کے دل خاشع ہوتے ہیں۔ الاستبتاء اس کا معنی ہے کند شمردن، فارسی میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ شمار کرنا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ہے وہ وقت نہیں آیا ہے للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ یہاں استبتاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ استبتاء کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مومنین ہیں ان کے دلوں کے خاشع ہونے کو آہستہ کن شمار کر رہا ہے کہ وہ خاشع نہیں ہو رہے ہیں، شکایت ہے قسم کی، کندی کی، دیر ہونے کی، دیر سے مطلب خاشع ہو رہے ہیں، اس کی طرف ہے یہ بات۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اچھا عزیزو، آگے تنبیہ ہے، اس کو پھر بعد میں کر لیں گے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔